الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حبل اللہ سے تمسک کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حبل اللہ ہے کیا کہ جس سے تمسک کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے تاکہ انسان اس حبل سے متصل ہو سکے۔ آئیے لغت کی طرف چلتے ہیں۔ مختلف لغت کی طرف رجوع ہوا جس میں اکثر صاحب لغات نے جو بیان کیا ہے وہ حبل کے معنی رسی کے بیان کی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسی رسی جو محکم اور مضبوط ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم جو دیا جا رہا ہے وہ تمام کے تمام افراد کو اس حبل سے متصل ہونے چاہیے جا رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ حبل محکم اور مضبوط ہو۔ اور بعض لوگ تو اس حبل سے اس لیے متصل ہوں گے تاکہ اس پہ وزن ڈال کے اس حبل کو توڑ سکے۔ بعض لوگ صرف اور صرف اس لیے اس حبل سے متصل ہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373 پہ ماشاءاللہ لکھتے ہیں کہ السبب الذی یوجب التمسک بہ العصمہ، واہ بھائی واہ، حبل وہ ہے کہ جس سے تمسک کے نتیجے میں انسان صاحب عصمت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو انسان جتنا اس حبل سے متصل ہوتا چلا جائے گا اسی انداز سے اس کے یہاں عصمت آتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید نے 2 طریقے کی عصمت کا تذکرہ کیا ہے، عصمت عن الخطا والخطیہ۔ عصمت عن الخطا کا تعلق انسان کی عقل و افکار و درک سے ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص اس حبل سے متصل ہوگا جتنا اسی اعتبار سے اس کی عقل شکوفہ ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ بھائی، اس سبحان کی اللہ اب بھائی۔ وہ جو سوچے گا وہ نہیں سوچے گا بلکہ وہ سوچے گا جو خدا چاہے گا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اور اللہ۔ عن الخطیہ کا تعلق انسان کے کردار سے ہے۔ اگر دونوں کو ملایا جائے تو ایسی صورت میں اگر کوئی حبل اللہ سے متصل ہوتا جائے گا تو وہ اس کے کردار، اس کی رفتار، اس کی گفتار سب معصومانہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ جب فارس سے گئے ہوئے سلمان کے لیے پیغمبر کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ جو سلمان ہے یہ سلمان فارسی نہیں بلکہ سلمان محمدی ہے۔ سلوات پڑھیں۔ اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ اور اسی سورے میں خداوند عالم نے ایک اور جگہ پر حبل کا تذکرہ کیا ہے۔ کلن اس سورے میں 3 مرتبہ حبل کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک آیت یہ
اور دوسری الا حبل من اللہ و حبل من الناس، یعنی دو طریقے کی حبل ہے، حبل من اللہ اور حبل من الناس۔ حبل اللہ کیا ہے؟ آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ جس پر خود قرآن نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وما ينطق عن الهوى ان یا وہ کہ جن کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی، یہ خلیفہ ہیں جن کی پوری زندگی گزر گئی یہ کہتے ہوئے کہ لولا علی لہلک عمر، یا وہ جس نے کوفہ کے منبر پہ یہ اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ کون خلیفہ ہے؟ مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کون خلیفہ ہے؟ آیا وہ کہ جس کے چاہنے والے قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدی ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جس کے چاہنے والے قیامت کے دن حسرت سے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے نیچے فشار دیتے ہوئے کہیں گے اے کاش رسول کے ساتھ علی کو بھی مان لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلانی کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے دور رکھا۔ یا وہ کہ جس کے چاہنے والے ہمیشہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حبل اللہ کون ہے، رسول کا خلیفہ کون ہے۔ اس کے بعد سورہ حج آیت نمبر 78 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ دقت کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل کو حذف کر دیا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب ہم اہل بیت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کی ابتدا کو اگر دیکھیے اس میں حکم دیا گیا وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں جہاد کی، سبحان اللہ۔ اور ہم سے کہا گیا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے سبیل کے بارے میں جہاد کیجئے۔ سبیل سے مراد کون ہے؟ انتم السبیل الاعظم، زیارت جامع کبیرہ میں اور زیارت امین اللہ میں آپ سبیل اعظم ہیں، آپ اہل بیت ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاد کریں علی ابن ابی طالب کی دفاع میں، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت یہ جہاد کریں فی اللہ میں۔ اور ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اعتصام کریں، ہم تمسک کریں حبل اللہ سے، اور اہل بیت کی ذمہ داری، اہل بیت کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ تمسک کریں اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حبل اللہ کو سمجھیں کیسے؟ ہم آپ کیوں نہیں تمسک کر سکتے؟ حبل اللہ ڈائریکٹ خداوند عالم سے ہم اور آپ تمسک نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ کھیتوں میں دیکھے ہوں گے بڑے بڑے کھمبے رہتے ہیں،
یعنی ٹاور ٹائپ کے، اس پہ جو ہے ہزاری 10,000 کتنے وولٹیج کا جو ہے تار لگا رہتا ہے. اگر اس سے ہم ڈائریکٹ لائٹ نہیں لے سکتے، لہذا اس لائٹ سے استفادہ کرنے کے لیے بیچ میں جو ہے ٹرانسفارمر رکھا گیا ہے. یعنی اس وہاں سے لائٹ لے کے آدمی آتا ہے، ٹرانسفارمر میں لگاتا ہے. پھر ٹرانسفارمر کا کام یہ ہے کہ حسب ضرورت وہ لوگوں کے گھروں میں قابل استفادہ، تاکہ جو ہے نقصان نہ ہو سکے. اگر ڈائریکٹ لیں گے تو ایسی صورت میں گھر میں آگ لگے گی، ڈائریکٹ نہیں لے سکتے. ایسے ہی خداوند عالم نے جو کہ نور ہے، وہاں سے اگر ہم متصل ہونا چاہیں تو وہی حال ہوگا جو موسیٰ کا ہوا، وہی حال ہوگا. لہذا اللہ نے بیچ میں حبل اللہ کو رکھا ہے تاکہ انسان اپنی استعداد کے مطابق، جیسا انسان ہوگا، جس کے جیسے افکار ہوں گے، جتنا زیادہ اس حبل اللہ سے متصل ہوگا، اسی اعتبار سے علم و معارف کو اس کے اندر دیتے ہیں. لہذا حبل اللہ سے تمسک کیجیے. پڑھیں محمد. جیسا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس دروازے سے ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہوگا. جو جنتی ہوگا. سب کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی ہوئی ہیں. میں کہوں گا جنت میں بیٹھ کر جو آنے والا ہے، جو جنت میں جانے والا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں. سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں دروازے پہ. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص آیا، آ کے رسول کو سلام کیا، اس کے بعد بیٹھ گیا. اس کے بعد کہتا ہے اللہ نے جو فرمایا ہے حبل من اللہ و حبل من الناس، اس کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حبل من اللہ سے مراد کتاب ہو، اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد سر کو جھکا لیا، جبکہ بتا سکتے تھے ایک ساتھ میں حبل اللہ سے مراد یہ ہے، لیکن رسول نے اپنے سر کو جھکایا. مجھے نہیں معلوم کیوں جھکایا، نہیں معلوم وحی کے آنے کا انتظار تھا یا یہ کہ لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے جس میں ہر شخص کی توجہ ہونا ضروری ہے. پیغمبر نے کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے سر کو جھکایا، اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا. وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ جو شخص بیٹھا ہے یہی حبل اللہ ہے. سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد. یہ شخص اٹھا، سبحان اللہ بھائی سبحان. جا کے ابن ابی طالب کو پکڑ لیا، لپٹ گیا، اور اس کے بعد کہتا ہے اعتصمت بحبل اللہ و برسولہ، میں نے حبل اللہ کو اور حبل رسول کو تھام لیا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ کہہ کر رسول سے خدا حافظی کی چلا گیا. کہنے لگے یہ دیکھیے جنتی آدمی آیا اور ہم سے ملاقات بھی نہیں کی اور ہم نے گفتگو بھی نہیں کی، یہ آیا بھی چلا بھی گیا. رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو اس آدمی کو بلوا دیجئے دوبارہ. رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے. وہ شخص آیا، لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے. تو اس شخص نے کہا کیا تم نے نہیں سنا؟ پیغمبر نے کہا جو شخص بھی علی ابن ابی طالب سے متصل رہے گا، متمسک رہے گا، فغفر اللہ لہ، اسے خداوند عالم معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَإِلَّا فَلَا غَفَرَ اللَّهُ، وَإِلَّا اگر کوئی شخص علی ابن ابی طالب سے تمسک نہیں کرے گا تو اسے خداوند عالم کبھی نہیں معاف کرے گا. فلو یہ کہ اس کی گردن سجدے میں جھکی ہوئی ہو اور وہ اسی سجدے کی حالت میں مر بھی جائے. سبحان اللہ. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس حبل سے متمسک رہیں، متصل رہیں.
اگر دنیا چاہتے ہیں تب بھی بے شک اور آخرت چاہتے ہیں تب بھی، بے شک اور اگر اس سے متصل نہ رہے تو کچھ بھی کر لیں، خداوند عالم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بے شک سبحان جیسا کہ خداوند عالم جب اپنے حبیب کو آسمان کی طرف لے گیا، معراج پہ لے گیا، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اے رسول، اگر علی کی محبت میں ساری دنیا جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو نہ خلق، یعنی جہنم خلق ہی ہوئی ہے دشمنان علی کے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سے مامون نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ کے جد قسیم النار والجنہ ہیں، آیا اس کی دلیل ہے؟ میرے جد نے فرمایا کہ حب کا ایمان و بغض کا کفر، آپ کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور آپ سے بغض کفر کی نشانی، اور خداوند عالم نے جنت کو خلق کیا ہے مومنین کے لیے، نہ کہ کافرین کے لیے۔ کافرین کے لیے کیا ہے؟ وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کافرین کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا امام کے پیچھے پیچھے گیا، پھر امام سے کہا آپ نے بڑی بہترین دلیل قائم کی، تو امام نے فرمایا یہ تو ان کے لیے تھی، وَإِلَّا حقیقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن پلے صراط پر کھڑے ہو کر کہیں گے، جہنم سے مخاطب ہوگے کہ ہذا لی وہذا لک، یہ میرا ہے، سبحان اللہ، یہ تمہارا ہے، واہ بھائی واہ بھائی سبحان یعنی جسے علی اپنا کہہ دے وہ جنتی ہے، منع کر دیں وہ جہنمی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کی سازش یہ رہی ہے حبل کو کیسے توڑا جا سکے، طریقے سے اس حبل کو توڑنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں آئے اور عاشور کے دن جب آخری حجت کو تمام کرنے کے لیے آئے تو اس حبل کو ایسے توڑا گیا کہ جس طریقے سے پیغمبر نے جنگلی اور وحشی جانوروں کو شکار کرنے سے منع کیا، پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی جنگلی اور وحشی جانور کا شکار کرنا ہو تو فقط اور فقط ایک اسلحہ استعمال کرنا، لیکن ہائے حسین قتلا بالسیف والسنان وبالحجر وبالخشب وبالعصا، تلوار نیزے برچی سب کچھ حسین پر گرا۔ ہاں عزیزو، ایک موقع وہ آیا کہ حسین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زمین کی طرف آئے، زمین کی طرف آنا تھا کہ ماں کی آواز آئی، بنیا بنیا قتلوک ذبحوک ومن الماء منوک، اے میرے لال تمہیں پیاسا شہید کر دیا گیا، اے میرے لال تمہیں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہاں دیدو، اس آواز کا سننا تھا۔ فخرجت زینب من باب الفسطاط وہی تنادی بصوت حزین وقلب کئیب، جناب زینب خیمے سے باہر نکلی ایک پردرد دل سے نوحہ کرتی ہوئی، آخر مقتل کی طرف آئیں، کبھی ادھر گئیں بھیا نظر نہ آیا، کبھی ادھر گئیں بھیا نظر نہ آیا، دوڑتی ہوئی ٹلے زینبیہ پہ گئیں، ٹلے پہ پہنچی تو دیکھتی ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اس حبل کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں هَلْ أَنَا فِيكُمْ مسلم، کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ وہ حبل ہے جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے متصل رہو۔